تراویح چھوٹ جاتی ہے تو اس سے آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، فرض میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں آئیں گی، چونکہ تراویح آپ کے مقامات کو ایلیویٹ کریں گی، آگے بڑھائیں گی، چونکہ رات کی نماز ہے۔ لیکن اس کے نہ پڑھنے سے آپ کے روزے اور آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، ایمان میں کوئی انشاءاللہ کمزوری نہیں آئیں گی، یہ اضافی چیز ہے، یاد رکھیں۔ تراویح اور تہجد دونوں الگ نمازیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز رمضان میں پڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں احمد حسین سلفی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ دکھانے والے ہیں کہ کیا تراویح کی نماز سنت ہے یا تراویح کی نماز فرض ہے، یا تراویح پڑھے بغیر روزہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھنے کے بعد پانچوں وقت کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے لیکن تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا یا اس کا روزہ باطل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز بجماعت 3 دن پڑھائی تھی، رمضان المبارک کی 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب کو۔ تو آئیے ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کومنٹ ضرور کریں، اور آپ اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بھائی نے سوال کیا رمضان کے روزے بھی ہم نے رکھے، فرض نمازیں بھی ہم نے پڑھی، لیکن تراویح کسی وجہ سے نہیں ہوئی، تو کیا چلتا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے علماء لکھتے ہیں، فتاوی موجود ہے کہ 2 عمل ضروری ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ پہلا، انسان توحید پر اور دوسرا نماز قائم کرتا ہو، تو اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے، جیسا روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھے لیکن حج برابر چالو ہے، زکوٰۃ بھی چالو۔ علماء لکھتے ہیں نہیں، توحید اور نماز کے بعد دیگر اعمال فرائض بھی قبول ہونے والے ہیں، تو لہٰذا آپ روزہ رکھ رہے ہیں فرض ہے، اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں فرض، لیکن یہ نماز مسلسل پڑھی جائیں گی۔ کوئی بول رہا میں رمضان میں خالی نماز پڑھتا اور روزے رکھ رہا ہے، تو پھر یہ تو ہمیشہ نماز پڑھنا ہے، توحید پر رہنا ہے، توحید درست ہو، نماز قائم کرے، اور اس کے بعد یہ دیگر کرنا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، مطلب فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ کی تراویح چھوٹ جاتی ہے تو اس سے آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، فرض میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں آئیں گی، چونکہ تراویح آپ کے مقامات کو ایلیویٹ کریں گی، آگے بڑھائیں گی، چونکہ رات کی نماز ہے۔ لیکن اس کے نہ پڑھنے سے آپ کے روزے اور آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، ایمان میں کوئی انشاءاللہ کمزوری نہیں آئیں گی، یہ اضافی چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ ایک اضافی کام نہیں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو میں خاص نصیحت کروں گا جو یہ کرتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں بول کر وہ عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، کیا ہوتا ہے، تراویح اب نماز ہوگی عشاء کی، اب عشاء کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ بزنس پر ہیں، آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ بدل نہیں سکتی ہے، اب آپ کو نکلنا باہر، تو کیسا ہو جاتا ہو، ارے نہ کوئی عشاء کو نہیں جاتا ہو، عشاء گئے تو تراویح پڑھنا پڑیں گا، تراویح نہیں پڑھے تو مسجد سے نکل نہیں سکتے، مسجد سے نکلے تو لوگ دیتے، آپ کچھ لوگ کیسا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے عشاء، پھر دھیرے سے ایسا کھسکتے جاتے دوسرے دروازے کی طرف کہیں، تو بھی پھر دھیرے سے دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں لوگ فلمیں دیکھنے چلے جاتے، بچے دیکھتے پہلے کوئی رشتہ دار دیکھ رہا تو نہیں آس پاس تھیٹر کے، پھر چپکی وہ کرتے، پھر آئی ڈی سے طہارت خانے میں گھس جاتے، پھر آئی ڈی سے وضو خانے سے نکل کے چپل پہلے سے باہر ہے اور ایک دم یوں پھرتے نکل جاتے، پھر تھوڑے دن بعد ان کو شرم آتی ہے کرنے پہ، کوئی بھی دیکھ لیتے بولتے جان دو اب نمازی، تو عشاء ہی نہیں پڑھتے تراویح کے لیے۔ تو ایسا نہیں، نہ آپ نے عشاء پڑھ لی، آپ کی آپ فرائض کرے روزہ تو آپ کے لیے کافی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تراویح چھوڑ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے نہ آپ کے روزے میں کمزوری آئیں گی اس کے چھوڑنے سے، نہ نماز میں دیگر کمزوری آ رہی، نہ رمضان کے فائدوں سے محروم رہ رہے ہیں۔ رمضان کے مزید فائدے اٹھائیں گے، آپ زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں جب تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے یوتھس کو میں جو دیکھ رہا ہوں نا، آلریڈی فرائض کے لیے کوئی آ نہیں رہے ہیں، اس پہ آپ بولیں گے تراویح بھی تمہارے لیے کمپلسری ہے، ایک دن بھر کا تھکا رہا مزدور ہے اس کو بھی آپ کھڑے کر دے رہے ہیں اس میں، اور پھر اس پر جس کو کہیں گے وہ کمپلسری جو چیز بنی ہوئی، کیا معلوم آپ کو تراویح کی، ایک پارا تو کم از کم ہونا نہیں ہوتا، کسی سے ایک پارا کھڑے رہنا۔ حالانکہ گلف وغیرہ کے اندر تراویح ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی رکعتوں کی آپ بات کریں، اتنی لائٹ اتنی ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ فرض نہیں ہے۔ اور رمضان کے اندر رات میں کھڑے رہنے کا اجر کیا ہے، آپ سے فرماتے من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا رہا راتوں میں، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا مجازہ ملے گا، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کے فضائل سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، نہیں تو آپ بولیں گے کتنا ایزیلی بول دی انہوں نے تراویح نہیں پڑھا، میں کہہ رہا ہوں عشاء چھوڑنے کے مقابلے میں اگر آپ تراویح پڑھنے سے ڈر رہے اور عشاء چھوڑ رہے
تو اللہ کے لیے عشاء پڑھتے رہیے. عشاء کا اجر تو پتہ نہیں کتنا ہوگا, یہ تو خالی ایک رات کی نماز کی ہم بات کریں. تو آپ نے جو سوال کیا کہ میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, لیکن میں تراویح نہیں پڑھ پا رہا ہوں, تو آپ کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے, آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا. ایک اضافی جو فائدہ تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی حاصل کرے, نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ انسان زمین, زمانہ, حالات, صحت, معاملہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے اس پہ, یاد رکھیے. تو لہٰذا میں کہوں گا لوگوں کو سہولت دینے کا کام کرے, آسانیاں ان پہ کرے, اور مطلب لوگ برا نہ مانے جو لوگ نماز عشاء کے بعد نکل جاتے ہیں, کیونکہ ان کا برا ماننے سے بیچارہ پھر عشاء بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. اور اکثر بازاروں کی مسجد کا میں نے یہ حال دیکھا, عشاء نہیں پڑھتے لوگ, گھر جا کے پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن تراویح کے ڈر سے وہ مسجدوں میں داخل نہیں ہیں. تراویح اور تہجد دونوں الگ نمازیں نہیں ہیں, دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں. جس نماز کو ہم 11 مہینہ تہجد کہتے ہیں, اسی نماز کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں. اور تہجد بھی ہمیں 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے, اور تراویح بھی ہم کو 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے. اور یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز افضل یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں, اور تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیے, مسجد میں پڑھیے, جماعت کے ساتھ پڑھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ, جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز, تراویح کی نماز, قیام اللیل کی نماز رمضان میں پڑھے گا, جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, امام کے ساتھ پڑھے گا, حتی ینصرف, یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور پوری 11 رکعت پڑھ لے, کتب لہ قیام لیلۃ, تو اس تراویح پڑھنے والے کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے, لیکن تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے, نہیں پڑھتا ہے, تو اس کا روزہ صحیح اور درست ہوگا. لیکن میری بھائیوں, میں گزارش کرتا ہوں کہ آخر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو تراویح کی نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بروز قیامت جب لوگوں کی نیکیاں دیکھی جائیں گی, لوگوں کے اعمال دیکھے جائیں گے, تو فرض نمازوں میں جو لوگوں کی کوتاہیاں کمی ہوں گی, تو ان کمیوں اور کوتاہیوں اور سستیوں کی بھرپائی نفل نمازوں سے کی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, اس نماز کو ہلکے سے نہ لیں, ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا, تراویح یا تہجد کی نماز پڑھی, اس کے پچھلے تمام کے تمام صغائر گناہ معاف کر دیے گے. اس لیے اس بات کو نہ بھولیں, اس میں ثواب ہے. اب تراویح کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو تراویح بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.